الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا تمن وليحسن جوار من جاوره رواه أبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جوانوں تم خودی کو اور خدا کو کیوں بھلا بیٹھے. جوانوں تم خودی کو اور خدا کو کیوں بھلا بیٹھے. نبی مصطفیٰ خیر الورا کو کیوں بھلا بیٹھے. تمہیں تھے بدر کے جنگے احد کے شہر سواروں میں تمہارا نام لکھا تھا فلک کے چاند تاروں میں. تمہیں نے دی آزادش تو جبل میں ریگزاروں میں. صحابہ کے سبھی طرز و ادا کو کیوں بھلا بیٹھے. جوانوں تم خودی کو اور خدا کو کیوں بھلا بیٹھے. ابو بکر و عمر عثمان علی اور فاطمہ زہرا خدیجہ عائشہ میمونہ ام
سلم ماریا یہ معیار ہدایت ہے امین گنبد خضرا زمین تو یاد ہے عرش علا کو کیوں بلا بیٹھے جوانوں تم خودی کو اور خدا کو کیوں بھلا بیٹھے نبی مصطفیٰ خیر الورا کو کیوں بھلا بیٹھے خدا کے واسطے مانگو نہ تم سسرال سے جوڑے خدا کا قہر برسے گا پڑیں گے قبر میں کوڑے منگوڑے بن کے اپنی راہ میں اٹکاؤ نہ تم روڑے صحابہ کے سبھی طرز و ادا کو عذاب قبر کو روزے جزا کو کیوں بھلا بیٹھے جوانوں تم خودی کو اور خدا کو کیوں بھلا بیٹھے یہ باراتی کا لے جانا شریعت میں نہیں جائز زبردستی کا یہ کھانا شریعت میں نہیں جائز خسر سے مانگ کر لانا شریعت میں نہیں جائز پھنسے بدعات میں راہ خدا کو کیوں بھلا بیٹھے جوانوں تم خودی کو اور خدا کو کیوں بھلا بیٹھے ہوا کیا تم کو ہے اتنی ہے کیوں قرآن سے دوری رسول پاک سے دوری ہے کیوں ایمان سے دوری ہے تم کو علم سے دوری ہے کیوں عرفان سے دوری تمہیں کیا ہو گیا روزے جزا کو کیوں بھلا بیٹھے جوانوں تم خودی کو اور خدا کو کیوں بھلا بیٹھے نبی مصطفیٰ خیر الورا کو کیوں بھلا بیٹھے ہے بتلاتا تمہیں علم و یقین کا راہ ہے بتلاتا تمہیں علم و یقین کا راستہ ساجد تمہیں دیتا ہے نام مصطفیٰ کا واسطہ ساجد نہ پائے ٹوٹنے دین نبی سے رابطہ ساجد فنا کی راہ چلتے ہو بقا کو کیوں بھلا بیٹھے جوانوں تم خودی کو اور خدا کو کیوں بھلا بیٹھے نبی مصطفیٰ خیر الورا کو کیوں بھلا بیٹھے صدر محترم معزز موقر حضرات علماء کرام معزز حاضرین میرے بزرگوں بھائیوں جوانوں عزیز بچوں قابل قدر میری مائیں اور بہنیں
آپ کے اس محلہ کلساہی ناردا کا سالانہ جلسہ آپ کے بزرگوں، آپ کے نوجوانوں نے بڑی محبت کے ساتھ انعقاد کیا ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ جلسہ بہت جلد ختم ہوگا، مختصر ہے، ہونا بھی یہی چاہیے، زیادہ دیر جلسہ مناسب بھی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح جلسہ نہ ہو کہ جس سے صبح کی نماز خطرے میں پڑ جائے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ حضرات کی عقل مندی اور آپ حضرات کی ہوش مندی ہے کہ آپ حضرات نے جلسہ بلکہ بہت ہی مختصر کیا، اور ہونا یہی چاہیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسٹیج پر حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ مربی مکرم حضرت مولانا مطیع الرحمن صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور بھی علماء کرام ہیں، آپ کے امام صاحب میرے رفیق مکرم حضرت مولانا انعام اللہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ اسی طرح میرے دوستوں اور میرے بہت ہی عزیز آپ کے محلے کے اور مرکز العلوم کے مائناز استاد حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم، میرے دوستوں آپ کو شکل و شباہت میں اور آپ کو بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن وہاں بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، ماشاءاللہ بہت عمدہ پڑھاتے ہیں، جس سے مدرسے کے طلبہ ان سے بہت خوش ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، صحت حیات دے، اور ان کی جائز ضرورت کو پوری فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے مرکز العلوم کے ایک اور استاد میرے عزیز ہیں، حضرت مولانا حافظ و قاری مفتی عبدالعلیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جن کا ولولہ انگیز خطاب آپ نے سماعت کیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا ہے۔ میرے دوستوں، میں بھی آپ کے سامنے چند باتیں بتاؤں گا، لیکن ہم سب یہ طے کریں اور یہ نیت کو صاف کر لیں، ہم جتنی بات سنے ہیں اور سنیں گے انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ میرے دوست بزرگوں، آج اسی چیز کی کمی ہے۔ آج آپ دیکھیں جلسے واعظ و نصیحت، مشورے اور نہ جانے مختلف جگہوں میں دینی محفلیں قائم ہوتی ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا عمل اس پر نہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اگر عمل نہیں ہوگا، ہمارا آنا بیٹھنا سننا صرف میرے دوست بزرگوں یہ بیکار ہو جائے گا۔ کارآمد اس وقت ہوگا اگر ہم ارادہ لے کے بیٹھیں گے اور نیت لے کے بیٹھیں گے کہ ہم جو باتیں سنیں گے اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ بھی خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو، حیت کو، طبیعت کو اس وقت تک نہیں بدلتے ہیں جب وہ خود بدلنے کا ارادہ نہ کرے۔ اگر ہم اپنے اندر بدلنے کا، تبدیلی لانے کا ارادہ کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ میرے دوست بزرگوں بہتر معاملہ فرمائے گا۔ اللہ ہماری حالت کو بدل دے گا، ہماری زندگیوں کو بدل دے گا۔ ہماری کل کی زندگی ایک نئی زندگی ہوگی، ہماری گھریلو زندگی دینداری ہوگی، ہمارے گھروں کے اندر ماں بہنیں نمازیں پڑھیں گی، تلاوت کا ماحول ہوگا، قرآن پڑھنے کا ماحول بنے گا، تلاوت کا ماحول بنے گا، ذکر کا ماحول بنے گا، نماز کا ماحول بنے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے اندر اخلاق پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچا لے گا، حرام سے روک دے گا، حرام کاری سے بچائے گا، حرام خوری سے بچائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، جب وہ ایک ایسا دور چل رہا ہے جس دور میں کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں، کوئی سمجھنے کو تیار نہیں، کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں، قرآن کی باتیں
باتیں آ جائیں، حدیث کی باتیں آ جائیں، جو بات اس کی سمجھ میں آتی ہے، جو وہ سمجھتا ہے اسی پر عمل کرتا ہے، جو اس کے خیالات ہیں اسی پر چلتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں ہوگی، ہماری عورتیں تلاوت کریں گی، نماز کی پابند بن جائیں گی، ذکر تلاوت کی پابند بنیں گی۔ آج میرے دوست بزرگوں، ہم جلسے کرتے ہیں، مشورے مذاکرے کرتے ہیں، تبلیغی اجتماع کرتے ہیں، نہ جانے کون کون سے حلقوں میں ہم مشورے کرتے ہیں، جوڑ کرتے ہیں، اور نہ جانے کیسی محفلیں قائم کرتے ہیں، لیکن اس کا حتمی فائدہ کب نظر آئے گا؟ میرے دوست بزرگوں، جلسے کا فائدہ اسی وقت پتہ چلے گا جلسے میں بیٹھنے والوں کے بارے میں، ان کی نیت کے بارے میں، ان کے عمل کے بارے میں اسی وقت پتہ چلے گا جب جلسے میں شریک ہونے والے صبح کی نماز میں مسجد میں نظر آ گئے، صبح کی نماز میں مسجد میں آ گئے، صبح کی نماز میں ماں بہنیں بیدار ہو گئی، صبح کی نماز میں میرا جوان مسجد آ گیا، تو سمجھ جائیے ہمارا جلسہ فلسائی ناردہ کا کامیاب ہے۔ کامیاب اس معنی کر ہے کہ جلسہ سننے کے بعد نوجوانوں میں تبدیلی آ گئی، ہماری عورتوں میں تبدیلی آئی کہ کل صبح میں ہم مسجد میں نظر آئے، مسجدیں بھر گئی، مسجدیں آباد ہو گئی، مسجدوں کی صفیں خالی نہیں رہی، جمعے کو سب بھرنے والے، جمعے میں آنے والے، جمعے مسجد بھر دینے والے۔ میرے نوجوانوں، اگر وہ جوان صبح کی نماز میں مسجد آ جاتا ہے تو سمجھ جائیے جلسہ کامیاب ہے، سمجھ جائیے سچی نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ ہم نے بات و نصیحت قرآن و حدیث کی باتوں کو سنا تھا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یاد رکھو، اگر نیت اچھی لیں گے، سننے کا ارادہ کریں گے، عمل کا ارادہ لے کر بیٹھیں گے، اور عمل یہ ہے صبح کی نماز میں ہم مسجد میں نظر آ گئے، تو یاد رکھیے ہمارا جلسہ کامیاب، ہمارا آنا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، یہ سب کے سب کامیاب ہوگا۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہی تو حاصل ہے کہ اللہ کا بندہ، اللہ اس کے نبی کی باتوں کو سن کر اپنے اندر تبدیلی لائے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ اللہ کہتا ہے یا تو یہ قرآن کو سمجھنے کو تیار نہیں، یا ان کے دل پر تالا لگ گیا ہے۔ حالانکہ ہم امت محمدیہ ہیں، یہ امت رسول پاک علیہ السلام کی امت ہے، جو امت تمام امتوں کی سردار، جو امت فخر امت، جو امت سید امت، جو امت ساری امتوں پر بھاری رہے گی، ساری امتوں کی سردار بنے گی۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم اخیر میں آئے، آخری نبی کے امت میں آئے، آخری نبی حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے ہیں۔ آخری نبی آپ ہیں، میرے آخری امت ہے، آخری دین ہے، آخری شریعت ہے، قرآن آخری کتاب ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ دنیا، اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں، آخرت ہے۔ قرآن کے بعد اب کوئی کتاب نہیں، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، اس شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جب نبی آخری، شریعت آخری، دین آخری ہے، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہ امت تمام امتوں کی سردار بنے گی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام اللہ کے دربار میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا حضرت نوح کی امت سے، میرے نوجوانوں، حضرت نوح سے اللہ پوچھے گا کیا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح کہیں گے اللہ 950 سال تک میں نے تبلیغ کی، قوم نے نہیں مانا، گالیاں دی، مارا پیٹا، خون خرابہ کر دیا، لہو لہان کر دیا، بے ہوش کر دیا، انہوں نے میری بات کو نہیں مانا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ ان کی قوم سے سوال کرے گا، ان کی قوم سے پوچھے گا کہ تم نوح کی بات تم نے کیوں نہیں مانی؟ وہ قوم جھوٹ کہے گی، کہے گی اللہ انہوں نے ہمیں بتایا نہیں، نوح نے صحیح راستہ دکھلایا نہیں، صحیح بات نہیں بتلائی، وہ جھٹلائیں گے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا حضرت نوح سے اب تمہارے گواہ کون ہیں؟ ذرا گواہ لے کر آؤ۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام گواہ پیش کریں گے، اللہ میرے گواہ امت محمدیہ ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔
حضرت نوح کی قوم کہے گی اے اللہ یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں، یہ آخر نبی کی امت ہے، یہ گواہی کیسے دے دیں گے؟ اللہ ان سے پوچھے گا یا نبی پاک علیہ السلام کی امت سے کہ تمہیں کیسے پتا؟ میرے دوست بزرگوں، امت محمدیہ کہے گی اے اللہ تیرے قرآن نے بتلایا، تو نے بتلایا، تیرے نبی نے بتلایا تھا۔ حضرت نوح نے 950 سال تک تبلیغ کی، قوم نے نہیں مانا۔ حضرت نوح نے بددعا کی، اللہ کہتا ہے ولا، اللہ فرماتا ہے ولا تبل، اللہ فرماتا ہے وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا۔ اللہ کہتا ہے، حضرت نوح نے کہا تھا اللہ یہ میری بات نہیں مانتے ہیں، 950 سال ہو گئے، یہ ماننے کو تیار نہیں، اے اللہ انہیں ختم کر دے، تباہ برباد کر دے، ان کا کوئی زندہ نہ رہے، اگر زندہ رہیں گے فاسق و فاجر کافر پیدا ہوں گے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہ امت سردار بنے گی، وہ امت محمدیہ گواہی دے گی۔ آج ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا، ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، ہم رسول اللہ کی امت میں ہیں، ہم نے بھلا دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے أَتَأْمُرُونَ الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون۔ اللہ کہتا ہے لوگوں تم دوسروں کو بھلی بات کا حکم کرتے ہو، کل گواہ بھی بنو گے، آج اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو، حالانکہ تم قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن سمجھانے والے لوگ ہو۔ میرے دوست بزرگوں، قرآن تمہارے درمیان آیا، تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج ہماری اس امت محمدیہ میں سب سے بڑی کمی جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ عمل ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ہم سے زیادہ شاید کوئی سنتا ہو، ہمارے درمیان علماء، جگہ جگہ علماء